السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ امید ہے آپ کا آج کا دن بہت خوشگوار گزرا ہوگا۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم کوشش کریں گے کہ معاشرے میں عمومی منافقانہ رویے پر بات کریں۔ بات یہ ہے کہ کل جب شاہ زیب خانزادہ کا جو انٹرویو انہوں نے کیا خاور مانیکا کے ساتھ، اس کے بعد سے ایک شور برپا ہے۔ ایک طرف یہ مطالبہ کہ کسی شخص کی ذاتی زندگی سے متعلق گفتگو نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف یہ بھی مطالبہ کہ یہ جی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے کام۔ ہمارے یہاں معاشرہ عموماً ایسے معاملات پر دو حصوں میں ٹوٹا دکھائی دیتا ہے۔ صاحبو، دو تین چیزیں ہیں، ان کو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب اس بیٹھک میں آپ آیا کریں تو دل اور دماغ کھول کے آیا کریں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سوال کریں۔ کوئی جانبداری یا کسی ایک سائیڈ پر جا کے کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ ہم سوالات کر کے سیکھیں۔ اور آپ نے مجھے نہیں جواب دینا یا میں نے آپ کو جواب نہیں دینا، ہم نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ ہے بنیادی طریقہ جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ علم کی سب سے خوبصورت شے یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو تشکیک سکھاتا ہے، یعنی وہ آپ کو اپنے طے شدہ یا یقینی معاملے پر بھی سوال کرنا سکھاتا ہے۔ تو پہلے تو سوالات ہم دیکھتے ہیں۔ کل سے گفتگو ہے صاحب کہ یہ جی کتنی غلط بات ہے کہ دیکھیں نا، شاہ زیب خانزادہ ایک اچھے خاصے منجھے ہوئے صحافی ہیں، لیکن انہوں نے زیادتی کی یہ انٹرویو کر کے۔ میرے خیال میں یہاں دو معاملات ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں پبلک آفس ہولڈرز، ان کے بارے میں اس انداز کے انٹرویوز ہوتے ہیں۔ اس انٹرویو میں کچھ چیزیں تھیں جن سے میں اگری نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر وہ بشرا بی بی کتنے گھنٹے فلاں جگہ پر رہی ہیں، یہ غیر ضروری باتیں ہیں، یہ تو ناجائز باتیں ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں دنیا بھر میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں سربراہان مملکت، سربراہان حکومت، ان سے متعلق، ان کے کردار سے متعلق اگر کوئی بات سامنے آئے تو اس کو انتہائی سنجیدہ لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کمزور کردار کے شخص کو آپ اپنی نسلوں کے مستقبل کے فیصلوں کا اختیار کیسے دے سکتے ہیں۔ اس لیے ایک عام آدمی اور ایک پبلک آفس بیریئر میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک عام شخص ہیں تو آپ کی زندگی آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر آپ ایک انتہائی اہم، ایک ایسا دفتر جس سے ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیاں اور ان زندگیوں سے جڑے معاملات وابستہ ہوں، اور آپ کے فیصلے اثر انداز ہو سکتے ہوں نہ صرف آج پر بلکہ ان بچوں پر جو کل اس دنیا میں آنے والے ہیں، تو ایسے میں کسی کمزور کردار کے فرد کو ایسی نشست پر نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ اسی لیے دنیا بھر میں سربراہان مملکت، سربراہان حکومت، ان کا معاملہ اخلاقی کرپشن کا ہو یا مالی کرپشن کا یا کسی بھی اور طرز کا، اس پر معافی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو فوراً اس سے نکال دیا جاتا ہے، پبلک سفیر سے نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ پبلک سفیر سے نکل جائیں، آپ رہنما نہ رہیں، آپ ہمارے بارے میں فیصلے نہ کریں، پھر آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ اس ملک کے فیصلے کرنے کے اگر اس سیٹ سے اٹھ جاتے ہیں، اس نشست سے اٹھ جاتے ہیں، اس کرسی سے اٹھ جاتے ہیں، پھر آپ ذاتی ایک خاتون سے یا 10 خواتین سے یا 50 خواتین سے آپ کے تعلقات ہوں، یا ایک خاتون کے 50 آدمیوں سے یہ پھر پبلک کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر یہ بات اگر کوئی شخص کرتا ہے تو بڑی زیادتی کرتا ہے، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ عام بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں جس کرسی پر آپ کے بیٹھنے سے اور آپ کے قلم کی جنبش سے ہزارہا، لاکھوں، بلکہ کروڑوں انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو ادھر ایک ایسا شخص جو مضبوط کردار کا حامل نہ ہو، اسے اصولی طور پر وہاں نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، دنیا بھر کی تمام جمہوریتوں میں جہاں پر بھی مالی کرپشن ہو یا اخلاقی کرپشن ہو۔ آپ کے سامنے کلنٹن والا معاملہ ہے، کوئی اتنی بڑی اخلاقی کرپشن تو نہیں ہوئی تھی، صرف یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے صدارتی دفتر میں جو انٹرن تھی سیکرٹری، اس کے ساتھ انہوں نے کوئی رومانوی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس پر ان کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے یہ ہے معاملہ۔ اسی طرح میں آپ کو صرف ایک مثال اور دے سکتا ہوں۔ جرمنی میں ہمارے ہاں جرمن صدر تھے کرسٹیان وولف، ایک بہت مضبوط صدر تھے، ان کا ایک شاندار کریئر تھا۔ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی بیوی نے اصل میں
3.5 लाख اپنے ایک دوست جو کاروباری دوست تھے، فیملی فرینڈ تھے، ان سے لیے گھر خریدنے کے لیے۔ 3.5 लाख تو کوئی پیسے بھی نہیں ہے۔ سچی بات یہ کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں یہ گھر شاید اس سے زیادہ پیسوں کا ہوگا۔ خیر، تو 3.5 लाख انہوں نے قرض لیا۔ کرسچیان وولف جب صدر بنے تو انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے ان کے بارے میں ایک اخبار نے خبر چھاپی کہ انہوں نے ان 3.5 लाख کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس پر صدر محترم ان کا معاملہ یہ تھا یا بیان یہ تھا یا موقف یہ تھا کہ یہ چونکہ ذاتی قرض تھا، فیملی ٹو فیملی، اس لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، یہ کسی بینک سے پیسے تو نہیں لیے ہوئے تھے۔ لیکن اس اخبار نے، جو بلڈ اخبار ہے، کوئی بہت ہی معتبر اخبار بھی نہیں ہے، اس نے کہا یہاں پر کہ آپ کو اگر 3.5 लाख ایک کاروباری شخصیت نے دیے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ نے بھی اس کو ضرور کوئی فیور تو دی ہوگی۔ بعد میں گو کہ وہ پتہ چلا کہ کوئی فیور بھی نہیں دی ہوئی تھی اور سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کے باوجود کرسچیان وولف کو عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ یہ معمولی سی حالانکہ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ کردار آپ کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسی سیٹ پر بیٹھے ہیں، یہ پھر کافی نہیں ہوگا نا کہ آپ ریاست مدینہ بھی منا رہے ہوں اور دوسری طرف آپ پر اس انداز کے الزامات بھی لگ رہے ہوں اور اس پر کوئی آپ کے پاس جواب بھی نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ایسے موقع پر اگر یہ جھوٹے الزامات ہیں تو ان کو ثابت کرنا چاہیے۔ یعنی اگر یہ جھوٹے الزامات ہیں، میری رائے میں بہت ہی خوفناک بات یہ تھی کہ خاور مونیکا جو پہلے تعریفیں کر رہے تھے وہ اگر آج یہ کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہی چاہیے کہ کہیں وہ جھوٹے بیانات تو نہیں ہیں، کہیں وہ طاقت یا جبر یا دھونس یا جو عمومی اس وقت رویہ ہے پاکستان میں اس کے تحت تو یہ کام نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو پھر تو خوفناک بات ہے اور ان کو اس کا ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر چونکہ میں ابھی اس مدعے پر بات نہیں کر رہا، میں صرف اس بیانیے پر بات کر رہا ہوں جو یہ بیانیہ کہتا ہے کہ جی ذاتی بات ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ذاتی بات اس انداز سے نہیں ہوتی۔ پبلک آفس ہولڈر کے پاس زیادہ معاملہ ہوتا نہیں اس کے ذاتی کا، کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، آپ یہ دیکھیں حریم شاہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر دوڑتی پھر رہی تھی، دروازوں کو لاتیں مار رہی تھی، ہمارے سامنے ہے۔ سو یہ خوفناک چیزیں ہیں، اس پر دنیا بھر میں تنقید ہوتی ہے اور ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک معاملہ۔ دوسری بات یہ کہ معیار کبھی بھی اس کو دوہرا نہ رکھیں، یہ سیدھا سادہ ایک معیار رکھیں۔ یاد رکھیے اخلاقیات اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کا معیار سیدھا سادہ ہوگا۔ اخلاقیات یہ نہیں ہو سکتی کہ میرے لیے تو کچھ اور ہوگی اور آپ کے لیے کچھ اور ہوگی۔ اخلاقیات کا اصول یہ ہے کہ جو میرے لیے ہے وہی سب کے لیے پھر طے ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں اپنے لیے وکیل بن جاؤں اور آپ کے معاملے میں جج بن جاؤں تو بڑی زیادتی ہوگی، پھر میں اپنی بھی وکالت نہیں کر سکوں گا اور آپ کے بارے میں جو میرا فیصلہ ہے اس پر بھی سوال ہو جائے گا۔ آپ خود دیکھیے کہ عمران خان اپنے دور میں اسی انداز کے ایک ان کی تقریر وزیر اعظم کے طور پر ان کی تقریر تھی کہ وہ طلال چودھری کا جو تنظیم سازی والا معاملہ تھا اس پر انہوں نے تقریر کی اور کہ اس کو مار پڑی اور سب لوگ نیچے تالیاں بجا رہے ہیں۔ ایک وزیر اعظم کی تقریر تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود اس معیار پر ہوں، یہ آپ کا اخلاقی آپ کا بیانیہ ہو، تو پھر آپ دوسرے کو کیسے کہیں گے کہ صاحب مجھے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے یا اس انداز سے بات نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ کہ آپ خود اخلاقی طور پر اس جگہ پر ہوں کہ آپ پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ سوچا جائے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ کیسا شیطانی چکر ہے دوستو کہ ہم اس سے نکلیں گے کیسے؟ کل اگر عمران خان نے کوئی غلط کام کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا آج اس غلط کام کو بیان بنا کر یا جواز بنا کر آج یہ غلط کام کیا جانا چاہیے؟ اسی طرح اگر ماضی میں کسی اور رہنما نے ایسا ہی کوئی غلط کام کیا ہے تو کیا آج اس کو جواز بنا کر آج کے غلط کام کو درست کہا جا سکتا ہے؟ اگر ماضی میں کسی نے کرپشن کی ہے تو کیا کرپشن کو جواز بنا کے آج کہا جائے کہ آج کی کرپشن جائز ہو جائے گی؟ یا کسی نے ماضی میں بد کرداری کا مظاہرہ کیا تو کیا آج اس کی بد کرداری اس کو جواز دیا جا سکے گا؟ اگر ماضی میں کسی نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے، کوئی غلط کام، کوئی گھنونا کام کیا ہے تو کیا اس کی بنیاد پر آج کسی اور کے گھنونے کام کو جواز دیا جا سکتا ہے؟ اس سے باہر نکلے پہلے، اس سے آپ کو ہر صورت میں باہر آنا چاہیے۔ ایک طرف جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ جب بات کریں تو یہ سوچ کے بات کریں کہ ان کے اپنے دور میں یہ غلط کام ہوتے رہے ہیں، اس لیے جب وہ یہ کہیں کہ جی یہ غلط کام نہ ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ خود یہ کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ صحافیوں، خواتین صحافیوں کے بارے میں غلیظ ٹرینڈ چلائے گئے، احمد نورانی اور اسد طور کے بارے میں غلط ترین باتیں کی گئیں، ان کو مار پڑی،
ان کے مار پڑنے پر آپ نے جشن منایا, آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. لیکن آج اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نون لیگ والے بھی وہی چکر شروع کر دیں. اگر نون لیگ والے آج یہ گھٹیا قسم کے اچکرنوں کو استعمال کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا ہوگا, کیونکہ یہ ایک اور جواز بنے گا آئندہ کے ایک اور غلط کام کا. اس لیے یہ میری رائے میں اس چکر کو توڑیں, اور یہ چکر صرف تب ٹوٹے گا دوستو کہ جب ایک جگہ پر آ کے آپ کم سے کم اس پر متفق ہو گئے کہ ہم اس پر بات نہیں کریں گے. کسی شخص کی ذاتی یا اس کی جو غیر پبلک لائف ہے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں یہ عمران خان والے معاملے کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جی جو ذاتی نوعیت کا معاملہ, جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو اہم بات نہیں ہے, لیکن سوال یہ دیکھنا چاہیے آپ کو کہ کیا آپ ایک ایسے شخص جس کے کردار پر سوال اٹھ رہے ہوں اس کو آپ رہنما مان سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں کیا یہ ٹھیک بھی ہیں یا ایک جعلی سوالات ہیں. تو اس لیے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معیار ایک رکھیں, جیسا کہ میں نے کہا معیار ایک رکھنے کا ایک معاملہ ہے. معیار ایک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جس سختی سے ایک فریق یا اپنے مخالف کے تحت بات کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہی پھر اپنے لیے بھی رکھیں, کیونکہ اگر آپ یہ رکھیں گے تو اس سے آپ کی قوت میں, آپ کے بیانیے میں طاقت آئے گی. اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف ایک صنعت کار خاندان نے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ کیسے خریدا ہے اور یہ درست سوال کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس سوال کو جواز نہ بنائیں, بلکہ آپ یہ سوال ٹھیک یہی سوال علیمہ خان سے بھی کریں, یہی سوال فرح گوگی سے بھی کریں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرح گوگی کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں تھا تو پھر یہی چھوٹ دوسری طرف بھی دے دیں کہ مریم نواز کے پاس بھی اس وقت کوئی پبلک آفس نہیں تھا. کیوں ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کا بیانیہ کچھ اور ہو, دوسری طرف بیانیہ کچھ اور ہو؟ برابر تو رکھو یار, انصاف تو کرو. یہ تو غلط بات ہے کہ آپ ایک طرف تو, اور دوسرا اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ کہ آپ الزام لگائیں اور کوئی بندہ آپ کو حقائق بتائے تو وہ ساؤنڈ ایسے کرنا شروع ہو جاتا ہے جیسے فلاں کا وہ نمائندہ ہے یا ترجمان ہے. بھائی نہیں ہے ترجمان. آپ نے کسی شخص نے جرم کیا ہے, نواز شریف نے کیا ہے کہ زرداری نے کیا ہے کہ عمران خان نے کیا ہے, یا پبلک کو چھوڑ دیں یار, پبلک میں فائلیں نہ لہرائیں, سزا دیں. جرم کیا کسی نے اس کو جرم کے مطابق سزا دیں. عمران خان کے پورے 4 سال کے دور میں ہم نے صرف ایک چیز دیکھی ہے, فلاں کرپٹ ہے, فائلیں لہرا رہے ہوتے تھے, فلاں کرپٹ ہے, شہباز اکبر آ جاتے تھے, فلاں کرپٹ ہے جی, فلاں نے جرم کر دیا ہے, فلاں کے بارے میں پکے ثبوت آ گئے ہیں, فلاں کو تو پکے ثبوت آ گئے ہیں تو صاحب سزا دو. پبلک کا کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ اور اب پھر یہی کہ اب عمران خان نے جرم کر دیا ہے, عمران خان نے, او بھائی جرم کر دیا ہے تو سزا دیں. پبلک کو اس چکر میں نہ ڈالیں. پبلک کے مسائل دوسرے ہیں. یہاں ہسپتالوں کا مسئلہ ہے, یہاں تعلیم کا مسئلہ ہے. بکواس تعلیم ہے اس وقت, معیاری تعلیم بچوں کو حاصل نہیں ہے. 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا, اور جو اسکول جا رہا ہے اس کی تعلیم کی حالت آپ کے سامنے ہے. یقین کیجئے, میں خدا جانتا ہے, پاکستان سے PhD کیے ہوئے لوگ جب یہاں آتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ 10ویں 12ویں کا بچہ ہے. اس ذہنی معیار کے لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تعلیمی جو معیار ہے, اس کوالٹی آف ایجوکیشن, اس کی حالت کتنی بری ہے. ایسے میں ان معاملات پر غربت ہے, بے روزگاری ہے, ہنرمند لوگ نہیں ہیں, پاکستان کی اقتصادیت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے. اس پر غور کرنے کے بجائے آپ کے مسائل ہی دوسرے ہیں یار, تو اس سے نکلیں. بات یہ ہے کہ یہ سیاستدان, وہ PTI ہو کہ نون لیگ ہو کہ پیپلز پارٹی ہو کہ فضل الرحمان ہو کہ دوسرے ہوں, یہ آپ کو سیاسی بیانیے ضرور بیچیں گے, لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ بھی سوچا کریں. ہر کوئی اپنے مخالف کے بارے میں جو بات کرتا ہے دنیا بھر میں کی جاتی ہے, لیکن آپ کبھی کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ جو یہ بات کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ خود بھی اس پر یہ بات لگتی تو نہیں ہے. آپ اگر کرپشن کے نعرے لگا رہے ہیں تو صاحب نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر میں یہاں کوئی جرم کرتا ہوں, کرپشن کا مطلب ہے نا آپ نے ملک کا قانون توڑا ہے. اگر میں یہاں جرمنی کا کوئی قانون توڑتا ہوں تو کیا یہاں پولیس کمشنر آ کے میرے بارے میں پریس کانفرنس کرے گا؟ کیا بھائی پریس کانفرنس کیوں ہوگی؟ میرے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے گا, ثبوت تلاش کیے جائیں گے, شواہد اکٹھے کیے جائیں گے, عدالت میں پیش کر کے مجھے صاف شفاف طریقے سے سزا ملنا چاہیے تھی. سادہ سی بات ہے کہ اگر نواز شریف نے کرپشن کی ہے, یا عمران خان نے کرپشن کی ہے, یا زرداری نے کرپشن کی ہے, تو صاحب آپ کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کو عدالت میں وہ سارے شواہد پیش کریں اور سزا دلوا دیں. اب حالات یہ ہیں, 20 سال سے 30 سال سے ہم سن رہے ہیں فلاں نے کرپشن کر لی ہے, فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, سزا کسی کو ہوئی نہیں ہے. نواز شریف کی سزا کیا جی؟ اقامے پر اپنے اقامے کے پیسے کیوں؟ بھائی تو سزا دلوانی تھی نا. یہ جو فلاں حدیبیہ پیپر مل تو فلاں پیپر مل تو بھائی تو وہ سزا دلواؤ بھائی.
میں جیل سے اے سی نکال لوں گا تو میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو میں ان کو رلاؤں گا. آپ کی ذاتی لڑائی ہے، کیوں رلائیں گے بھائی؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ کسی نے جرم کیا ہے اس کو سزا ہوگی، کسی نے جرم نہیں کیا ہے اس کو سزا نہیں ہوگی. یہ ذاتی لڑائیاں کیوں بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے؟ اسی طرح اب یہ ہے کہ عمران خان کو اب یوں کر دیں گے تو عمران خان کو یوں کر. او بھائی، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، اس سے نکلو. پاکستان کے مسائل دوسرے ہیں. ذاتی لڑائی ختم کریں آپ. یہ جو آپ کا سو کالڈ دوسرے سے انتقام لینا ہے، رلاؤں گا. کیوں رلائیں گے آپ بھائی؟ آپ کہیں میری ذاتی لڑائی تھوڑی ہے. جس نے جرم کیا ہے جرم کو سزا بھگتے گا، جرم نہیں کیا ہے تو کوئی اس کو سزا ہونی نہیں چاہیے. اس میں کون سی لڑائی والی بات ہے؟ اس سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے یہ شیطانی چکر ختم نہیں ہوگا. شیطانی چرخہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب آپ غلط کام کو جواز دیتے رہیں گے. ایک شخص نے غلط کام کیا ہے، اس کو اس کی سزا ملنا چاہیے، لیکن اس کو اس غلط کام کو جواز بنا کے نہ آپ ایک اور غلط کام کی بنیاد رکھیں، نہ ایک اور نئے کام کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں. ماضی میں اگر نواز شریف کے دور میں غلط کام ہوئے ہیں تو وہ غلط کام ہوئے ہیں. اگر بے نظیر کے بارے میں نواز شریف نے 90 کی دہائی میں غلط جملے کہے ہیں تو غلط کہے ہیں. وہ کسی نے بھی اس کو کسی صورت میں ان کو جائز قرار دینے کی کوشش نہ کریں. اور اگر آپ ابھی کوئی شخص کہے کہ عمران خان نے فلاں بات غلط کی ہے تو اس کا جواب یہ نہیں کہ 90 کی دہائی میں نواز شریف نے بھی تو کی تھی یا 70 کی دہائی میں بھٹو نے بھی تو یہ جملہ کہا تھا، بلکہ یہ کہ بھائی یہ غلط بات ہے، یہ غلط کام ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. جب تک یہ رویہ نہیں آئے گا، درست کو درست اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والا رویہ. اور جب درست اور صحیح کی بات ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے لیڈر نے کہہ دیا تو اب غلط بھی ہے تو ٹھیک ہے، کوا بھی اب سفید ہوگا، اور فلاں کے لیڈر نے کہہ دیا تو وہ غلط صحیح ہے تو بھی اس کو میں غلط مانوں گا. اس رویے سے نکلیں. یاد رکھیں کہ آپ سب لوگ پاکستانی ہیں. نواز شریف، زرداری، عمران خان، فضل الرحمان، یہ سب پاکستانی ہیں. یہ مختلف نظریات کے لوگ ہیں. تو معاشرہ تو ہوتا ہی مختلف نظریات کا معاشرہ ہے. ایک معاشرے میں انتہائی دائیں بازو سے لے کے انتہائی بائیں بازو تک سب لوگ ہوتے ہیں. ایک معاشرے میں خدا کو ماننے والے سے لے کے خدا کو نہ ماننے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. ایک معاشرے میں مسلمان سے لے کے ہندو سے لے کے کرسچن سے لے کے دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ کوئی زیادہ یا کوئی کم پاکستانی ہے؟ یہ سب برابر کے پاکستانی کیوں نہیں بنتے؟ اور اختلاف کے لیے دلیل کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ اور اختلاف کو نظریاتی کیوں نہیں رکھتے؟ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، اس سے کب باہر نکلیں گے آپ؟ اگر چور ہے، ڈاکو ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی قانون کے مطابق سزا ہونا چاہیے؟ آپ کا تو موقف، یہ آپ کا تو جملہ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے وہ عوامیت پسند جملے جن سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور میں ذاتی طور پر کبھی بھی اس کو اس لیے پسند نہیں کرتا، اس رویے کو، کیونکہ اس سے ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ملک اور قوم کا وقت ضائع ہوتا ہے. ہم نے پچھلے 10-12 سال صرف وقت ضائع کیا ہے. جو بڑھوتی ہوئی بھی تھی وہ بھی پچھلے 4-5 سال میں، خاص طور پہ عمران خان کے دور میں، وہ سب پیچھے چلا گیا، کیونکہ کوئی کام کی چیز آگے نہیں ہو رہی ہے. مل کے سیاستدان اس ملک میں جمہوریت، دستور کی بالادستی، اس کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. بس ایسا ہی ہے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.